میرا مفتی حسان صاحب سے یہ سوال عرض ہے کہ سجدے کی حالت میں اگر کسی کی پاؤں کی 3 انگلیوں کے پیٹ نہ لگیں، صرف انگلیاں ٹچ ہوں، تو کیا اس کا سجدہ ہو جائے گا؟ جی مفتی صاحب، نہ لگیں، اب انگلیاں ٹچ ہوئیں لیکن اس کے پیر موڑ کے جو ہوتے ہیں وہ قبلہ رو نہیں ہوئے، موڑ کے اس نے سیدھے نہیں کیے، تو پھر اس صورت میں تو اس کی نماز واجب الادا ہوگی. یعنی ایک انگلی کا موڑنا 10 انگلیوں میں سے یہ تو فرض ہے، لازمی ہے. اگر ایسا نہیں کیا تو سرے سے نماز ہی نہیں ہوگی کہ حقیقتاً سجدہ ہی ادا نہ ہو سکا. اور اگر دونوں پاؤں کی اکثر انگلیاں، جس کو آپ کہہ لیں کہ دونوں میں 3 انگلیاں، یہ مڑ کر اگر قبلہ رو نہ ہوئی تو پھر اس صورت میں نماز واجب الادا ہوگی، دوبارہ پڑھنا ہوگی. اور 5 انگلیاں یعنی 10 کی 10 انگلیاں یہ مڑ کر قبلہ رو ہو جائیں، یہ سنت مبارکہ ہے. اب جو آپ نے بیان کیا اس کے مطابق تو یہ جواب ہو گیا، لیکن اب اس کی انگلیاں کیوں نہیں مڑتی یہ آپ بتائیں گے. صحیح. بعض اوقات کوئی مریض ہوتا ہے، یعنی اس کی انگلیوں کے اندر اتنی جان ہی نہیں ہے کہ وہ موڑ کی قبلہ رو کر لے، تکلیفیں ہوتی ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں اور سخت ہوتی ہے اس وقت بھی. جی، یعنی بوڑھے ہوتے ہیں یا بعض اوقات آپریشن ہوتا ہے، مرض ہوتا ہے جس کی وجہ سے بندہ قبلہ رو انگلیاں نہیں کر سکتا. لیکن یہ ظاہر ہے کہ کسی مفتی اسلام سے پوچھ کر ہی یہ کہیں گے کہ ان کے لیے حکم یہ نہیں ہے. تو یہ عمومی حکم آپ کو بیان کر دیا ہے کہ عام طور پہ حکم یہ ہے. باقی کوئی اور صورت سامنے ہے تو وہ کسی مفتی صاحب کو بیان کریں، اس کی روشنی میں پھر وہ جواب دے سکیں گے. اچھا، جیسے انہوں نے کہا کہ انگلیاں لگتی ہیں اور اس کا پیٹ نہیں لگتا، صحیح ہے. بعض تو کہتے ہیں کنارہ لگا اور بعض کہتے ہیں کہ انگلیاں لگی، تو یہ پیٹ کے بھی تھوڑی ہے، اور یہ جو صورت شمار نہیں ہوگی جو آپ کر کے دکھا رہے ہیں، کر کے دکھا. یہ دیکھیں، یہ مثال کے طور پر یہ ہماری انگلیاں ہیں پاؤں کی، ٹھیک ہے نا. جی جی. اب یہ زمین آ گئی، یہ زمین آ گئی، ٹھیک ہے. یہ کنارے لگے ہوئے کہیں گے، یہ اس طرح ہم نے کرنا ہوتا ہے نا. تو یہ موڑ کے ہماری انگلیاں یہ قبلہ رو ہو جانی چاہیے، یہ رخ ہمارا یوں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. یہ سامنے قبلہ ہے، ہم یوں نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، یہ سجدے میں گئے تو اب یہ مڑ کر ہماری انگلیاں قبلے کی طرف ہو گئی، ٹھیک ہے. یہ ہونا ضروری کہ 5 کی 5 یوں مڑ کے قبلے کی طرف یہ ہو جائے. صحیح ہے. اب 2 صورتیں اور ہوتی ہیں عام طور پہ. ایک تو اس میں بعض تو بہت مڑ جاتی ہیں اور بعض کے مڑنے میں یعنی یہ جو اگر جوڑ ہوتا ہے یہ یہاں تک ہے، اس میں کہیں میں عرض کر رہا ہوں. پہلے دیکھیں یہ ہوتی ہے صورت یہ والی کہ یوں جو انگلیاں ہوتی ہیں ایک تو یوں کر لی جاتی ہیں، یہ دیکھیں موڑی ہے، یعنی پیچھے کی طرف موڑی ہیں لیکن پیچھے کی طرف موڑ لی، یہ شمار نہیں ہوگی، یہ شمار نہیں ہوگی. اور بعض یوں کر لیتے ہیں. صحیح ہے. یہ 5 کی 5 انگلیاں ان کی اس طریقے سے یہ لگی ہوئی ہوتی ہیں، مڑتی نہیں ہیں، سیدھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. یہ بھی غلط ہے. یہ دونوں صورتیں غلط ہیں. اس طریقے سے سجدہ ادا نہیں ہوگا. اور بعض یوں بالکل معمولی سے یوں کر لیتے ہیں، تو یہ بھی نہیں، بلکہ موڑ کے سیدھا آپ کا یہ قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے. اس سے پھر آپ کی جو سجدہ ہے اس کا فرض، واجب اور سنت یہ ادا ہوگا. پھر اس میں اور بھی بعض اوقات صورتیں ہوتی ہیں کہ 4 انگلیاں تو عام طور پہ موڑ لیتے ہیں، موڑنے والے بھی 4 انگلیاں موڑ لیتے ہیں. یہ جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے نا آخری والی، اس کو یہ بعض اوقات نہیں مڑتی، بڑے بڑوں سے نہیں مڑتی، واجب ادا ہو جاتا ہے. واجب ادا ہو جاتا ہے. اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ اصل میں بعض اوقات یہ انگلی توجہ میں نہیں رہ رہی، توجہ میں بھی رہتی اور چھوٹی بھی ہوتی ہے. یعنی اس کو موڑنے کے لیے آپ کو خصوصی توجہ چاہیے، توجہ کرنا ہوگی، پریکٹس بھی کرنا ہوگی. اور بعض کا تو ہو سکتا ہے کہ بعض کو کیا اس کو موڑیں گے تو پیر کی ضروری نہیں کہ وہ آپ کا سیدھا ہی رہے، اس کو تھوڑا سا اس کو بھی اس میں بھی لچک پیدا پریکٹس کرنا پڑے گی. جب آپ مشق کریں گے، پریکٹس کریں گے تو ہو جائے گا. کرنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے.